الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ خلق اللہ تعالی الخلق سلیما من الکفر والایمان۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو کفر اور ایمان سے خالی پیدا فرمایا۔ ثم خاطبہم وامرہم ونہاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا اور ایمان کا حکم دیا اور کفر سے منع کیا۔ فکفر من کفر بفعلہ و انکارہ و جحودہ الحق، تو جس شخص نے بھی کفر کیا اپنے فعل سے، اپنے انکار سے، اپنے اختیار سے کیا، کیوں؟ بخذلان اللہ تعالیٰ ایاہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ وآمن من آمن بفعلہ و اقرارہ و تصدیقہ، اور جو شخص بھی ایمان لایا وہ اپنے فعل سے، اپنے اقرار سے، اپنے تصدیق یا اپنے اختیار سے لایا، بتوفیق اللہ تعالیٰ ایاہ و نصرتہ لہ، اس لیے کہ اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی۔ یہاں دو باتیں بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کا امر دیا اور انسان کو کفر سے نہیں منع کیا تو انسان کو تو پھر اللہ کے امر کے بعد حق ہی نہیں ہے کہ اس کے خلاف کر سکے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، ایک امر اور نہیں تکوینی ہے، ایک امر اور نہیں تشریعی ہے۔ امر نہیں تکوینی وہ ہوتی ہے کہ جس کے خلاف کرنے پر انسان کو قطعاً قدرت نہ ہو، اور یہ ان مخلوقات کو ہے جو جن انسان کے علاوہ ہیں۔ جس طرح یہ سورج، اس کو حکم ہے تو انہیں نکلنا ہے تو نہ نکلنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ اور ایک ہے امر نہیں تشریعی۔ امر نہیں تشریعی وہ ہوتی ہے کہ جس کا حکم دیا جائے انسان اس کے خلاف کرنے پر قادر ہو۔ جیسے انسان حکم نماز پڑھ، وہ نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے، اس کو اختیار ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھیں کہ جب ایک انسان کفر اپنے اختیار سے اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو رسوا کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر بندے کا اختیار ختم ہو گیا۔ اسی طرح جب انسان ایمان لاتا ہے کہ اللہ اس کو توفیق دیتا ہے تو پھر اس کا اختیار بھی ختم ہو گیا، تو اس کا کیا معنی؟ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، یہ بخذلان اللہ پر با جو ہے یہ با عاقبت کا ہے، سببیت کا نہیں ہے۔ بے توفیق اللہ پر جو با ہے عاقبت کا ہے تو سببیت کا نہیں ہے۔ اگر سببیت کا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ انسان اس لیے کفر کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو رسوا کرنے کا فیصلہ کیا، اب اس نے کفر کرنا ہے۔ اور سببیت کا ہو تو بے توفیق اللہ کا معنی ہوگا کہ انسان اس لیے ایمان لاتا ہے کہ اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، اللہ کی توفیق کی وجہ سے لایا ہے۔ تو اگر با عاقبت کا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ انسان اپنے اختیار سے کفر اختیار کرتا ہے جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بات بتوفیق اللہ اور نصرتی میں بات سببیت توفیق با عاقبت کا جس کا معنی ہے کہ انسان اپنے اختیار سے، اپنے اقرار سے اور اپنے فعل سے ایمان لاتا ہے جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بندہ ایمان لانے کے اسباب اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے تو اللہ اس کی مدد بھی فرما دیتے ہیں۔ تو بتوفیق اللہ و نصرتہ میں با سببیت کا نہیں ہے، با عاقبت کا ہے۔ اخرج ذریت آدم من صلبہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو آدم کی پشت سے نکالا۔ فجعلہم عقلاء، اللہ نے ان کو عقل عطا فرمائی۔ فخاطبہم، پھر ان کو خطاب فرمایا۔ وامرہم بالایمان، حکم دیا ایمان کا۔ ونہاہم عن الکفر، کفر سے ان کو روکا۔ فاقروا لہ بالربوبیہ، ان تمام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کر لیا۔ یہاں ذہن نشین بات فرمائے قرآن کریم میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یہاں ہے اخرج ذریت آدم من صلب، یہاں یہ ہے کہ اولاد آدم کو آدم کی پشت سے نکالا۔ اور قرآن کریم میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو بنی آدم کی پشت سے نکالا۔ جواب ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت آدم کی اولاد جو آدم کی پشت سے نکلی ہے اس کا تذکرہ یہاں پر ہے، پھر حضرت آدم کی اولاد جو اولاد آدم کی پشت سے نکلی ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو آدم کی اولاد سے، پھر ان کی اولاد کو اولاد آدم کی اولاد سے نکالا۔ پھر اللہ نے ان سے پوچھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ان کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ فذلک منہم ایمانا، اور یہی ان کا اقرار اللہ پر ایمان لانا تھا۔ فہم یولدون علی تلک الفطرہ، اور اسی فطرت پر پھر بندہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں ربوبیت کا اقرار کر چکا تھا، اسی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فمن کفر بعد ذلک،
اب اس کے بعد جو بالغ ہونے کے بعد کفر کرتا ہے فقط بدل وغیرہ، وہ یا تو اس ایمان کو بدل دیتا ہے یا اس ایمان کے اندر تغیر کر دیتا ہے۔ تبدیل تغیر میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی انسان چیز لے پھر اس کو واپس کر کے دوسری لے، اس کو تبدیل کہتے ہیں، اور اگر کوئی انسان چیز لائے اور اس کو رکھتے ہوئے کوئی دوسری بھی لے، اس کو تغیر کہتے ہیں۔ مثال سمجھیں کہ کوئی شخص بازار سے اپنے والد کے لیے جوتا لاتا ہے، والد کو جوتا پسند نہیں آتا، وہ جوتا دکاندار کو واپس کر کے نیا لاتا ہے، اس کو جوتے کی تبدیلی کہیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے والد کے لیے جوتا لاتا ہے، والد کو پسند نہیں آتا، یہ شخص وہ جوتا اپنے لیے رکھ لیتا ہے اور دکان سے والد کے لیے نیا لاتا ہے، اس کو تغییر جوتا کہیں گے۔ تو کوئی انسان ایمان کو بدلتا ہے، کوئی ایمان میں تغییر کرتا ہے۔ تبدیل کا معنی کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ عالم ارواح میں ایمان لائے تھے اور دنیا مسلمان کا انکار کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں کفر کو لے لیتے ہیں، یہ تبدیل ہے۔ اور بعض ایسے کہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہوئے اس میں اضافے کر لیتے ہیں، تو یہ تغییر کر لیتے ہیں۔ تو دونوں جرم ہیں۔ وَمَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ فَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ وَدَاوَمَ، اور جو شخص ایمان لے دنیا میں اور بالغ ہونے کے بعد تصدیق بھی کرے تو اپنے ایمان پر وہ ثابت رہا اور اس نے اس میں دوام اور ہمیشگی اختیار کی ہے۔ وَلَمْ يُجْبِرْ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَلَا عَلَى الْإِيمَانِ، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی شخص کو نہ کفر پر مجبور کرتے ہیں نہ ہی ایمان پر۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہی ہے۔ وَلَا خَلَقَهُ مُؤْمِنًا وَلَا كَافِرًا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس طرح پیدا نہیں فرماتے کہ وہ مومن ہو جوانی میں بھی، اور نہ اس طرح پیدا فرماتا ہے کہ وہ کافر ہو، یعنی صراحتاً مومن یا کافر ایسا نہیں۔ وَلَٰكِنْ خَلَقَهُمْ أَشْخَاصًا، اللہ تعالیٰ بندے کو خالی پیدا فرماتے ہیں بغیر کفر اور ایمان کے۔ بل ایمان والکفر فعل العباد، پھر ایمان و کفر بندے کے اختیاری فعل ہے۔ وَيَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى مَن يَكْفُرُ فِي حَالِ كُفْرِهِ كَافِرًا، جب انسان کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں کہ جب بعد میں ایمان لائے گا تو کیسا ہوگا۔ فَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَهُ مُؤْمِنًا فِي حَالِ إِيمَانِهِ، جو شخص یعنی ایک شخص کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حالت کفر کا، جب کوئی بندہ کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کفر کا پہلے سے علم ہوتا ہے، اور جب وہ بندہ بعد میں ایمان لاتا ہے تو اس کی حالت ایمان کا بھی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہوتا ہے۔ اب یہ جو بندہ ایمان لاتا ہے وَأَحَبَّهُ مِنْ غَيْرِ أَن يَتَغَيَّرَ عِلْمُهُ صِفَتُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان لانا پسند فرماتے ہیں بغیر اس کے کہ اللہ کے علم یا اللہ کی صفت علم کے اندر کوئی تبدیلی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَجَمِيعُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ كَسْبٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ، بندے کے تمام افعال، حرکت کرنا، ٹھہر جانا، بندہ خود اس کا کاسب ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ ان اعمال کو سر انجام دیتا ہے۔ واللہ تعالیٰ خالقها وَيَكُلُّهَا بِمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ، اور یہ تمام اعمال اس لیے ہیں کہ اللہ کی مشیت، یعنی اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے فیصلہ فرمایا اور اللہ نے کی یہ تقدیر ہے۔ وَالطَّاعَةُ كُلُّهَا مَا كَانَتْ وَاجِبَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، جتنی بھی ہر قسم کی طاعت اور نیکیاں ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہیں، وَبِمُحَبَّتِ، اللہ کی محبت سے، وَبِرِضَاءِ، اللہ کی رضا سے ہیں، وَاللہ کے علم سے ہیں، اللہ کی مشیت سے ہیں، اللہ کے فیصلے اور تقدیر سے ہیں۔ وَالْمَعَاصِي كُلُّهَا، اور جتنی بھی نافرمانی یا گناہ ہیں اللہ کے علم، اللہ کے قضاء، اللہ کی تقدیر، اللہ کی مشیت کے مطابق ہے۔ لا بِمُحَبَّتِهِ وَلَا بِرِضَائِهِ وَلَا بِأَمْرِهِ، ہاں اللہ نہ تو گناہوں کو پسند کرتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ گناہ پر راضی ہوتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ گناہ کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی طاعات یہ تمام اللہ کی محبت اور رضا سے ہوتی ہیں، اور معاصی اور نافرمانیاں اللہ کی مشیت سے تو ہوتی ہے لیکن اللہ کی محبت سے نہیں ہوتی۔ مشیت پر بعد میں تفصیل سے پہلے کر چکا ہوں۔ والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح وقد کانت منہم زلات وخطایا، تمام انبیاء علیہ السلام صغیرہ اور کبیرہ، چاہے کفر سے اور اسی طرح بیہودہ کاموں سے بھی پاک ہیں۔ ہاں البتہ انبیاء علیہ السلام سے زلات و اجتہادی خطا ہو جاتی ہیں۔ زلات جمع زلتن کی، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس کام کا اختیار، جس کام کا ارادہ نہ ہو، یہ نبی سے بھی ہو جاتا ہے اور اس کو گناہ نہیں کہتے، اس کو گناہ نہیں کہتے۔ اسی طرح اجتہادی خطا ہو، اس کو بھی گناہ نہیں کہتے۔ یہاں حضرت امام صاحب نے ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے کہ نبی کفر سے پاک ہے، کبیرہ گناہ سے پاک ہے، صغیرہ گناہ سے پاک ہے، حتیٰ کہ جو بیہودہ حرکتیں ہیں پیغمبر اس سے بھی پاک ہے۔ وَمُحَمَّدٌ علیہ الصلاۃ والسلام حبیبہ وعبدہ ورسولہ ونبیہ وصفیہ منتخاہ،
حضرت محمد علیہ السلام اللہ کے حبیب، بندے، رسول، نبی اور پسندیدہ ہیں۔ بَيَمْ لَعْبُدِ الصَّنَمْ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطْ، کبھی کسی نبی نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا اور ایک آنکھ چپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا۔ وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، نبی نے کبھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کیا۔ وافضل الناس بعد النبیین علیہم الصلاۃ والسلام ابو بکر الصدیق ثم عمر الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورین ثم علی بن ابی طالب المرتضی اجمعین عابدین ثابتین علی الحق بامع الحق نتولاہ الجمیع ولا نذکر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بخیر۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ یہ تمام عابد حق کے اوپر ثابت قدم تھے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کا بھی تذکرہ شر نہیں کرتے، جس کا تذکرہ کرتے ہیں خیر سے کرتے ہیں۔ وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنبٍ مِّنَ الذُّنُوبِ، اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کر لے تو ہم گناہ کبیرہ کی وجہ سے مسلمان کو کافر نہیں کہتے۔ وَإِن كَانَتْ كَبِيرَةً إِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا، ہاں اگر اس کو حلال سمجھے گا تو پھر کافر ہوگا، یعنی حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہوگا۔ اگر شخص حرام کو حرام سمجھے پھر حرام کا ارتکاب کرے وہ مومن ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی حرام کو حلال سمجھ لے ارتکاب نہ بھی کرے تب بھی کافر ہے۔ ولا نزیل عنہ اسم الایمان، ہم دنیا میں کسی فاسق سے اس ایمان کا لفظ ختم نہیں کرتے۔ ونسمیہ مؤمنا حقیقتا، اور ہم اس کو حقیقی مومن کہتے ہیں۔ ویجوز ان یکون مؤمنا فاسقا غیر کافر، اور یہ ممکن ہے کہ مسلمان فاسق بھی ہو لیکن کافر نہ ہو۔ والمسح علی الخفین سنہ، موزے پر مسح کرنا یہ سنت ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، موزے سے مراد چمڑے کا موزہ ہے، رگزین کا موزہ ہے، اور موزے سے مراد ایسا موٹا کپڑے کا جراب ہے، ایسا موٹا کپڑے کا لفافہ۔ نمبر 1 جو اپنے وزن پر خود کھڑا رہے۔ نمبر 2 آپ مسح کریں پانی اوپر اندر نہ ٹپکے۔ نمبر 3 میل تک آپ اس کو بغیر پھٹن کے چل سکیں، تو یہ موزے کے حکم میں ہے۔ اس کے علاوہ جو سوتی اونی جرابیں آج کل پہنی جاتی ہیں، اگر اس پر کوئی مسح کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر امام مسح کر کے نماز پڑھائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی۔ تراویح فی لیالی شہر رمضان سنہ، اور رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنا سنت ہے۔ تراویح 20 رکعات پڑھنی ہے اور پورا مہینہ پڑھنی ہے۔ ہاں جماعت کے ساتھ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، کچھ لوگ جماعت سے پڑھ لیں تو بقیہ جماعت سے نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ والصلاۃ خلف کل بر و فاجر من المؤمنین جائزۃ، ہر مسلمان جو نیک ہو یا فاسق ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ یاد نشین فرما لیں، نمبر 1 اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا عملاً فسق ہو، عقیدہ فاسد نہ ہو۔ فاسد العقیدہ مومن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 2 فاسق ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کا تعلق نماز سے نہیں۔ اگر وہ گناہ ہے جس کا تعلق نماز سے، پھر نماز نہیں ہوگی۔ مثلا کوئی آدمی غلطی ایسی کرے جس سے معنی بدل جائے، کوئی انسان دوران نماز وضو توڑ دے، دوران نماز کو حرکت کر لے ایسی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ولا نقول ان المؤمن لا تضره الذنوب، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایمان والا اگر گناہ کرے تو اس کو گناہ کوئی نقصان نہیں دیتا۔ ولا نقول انه لا يدخل النار، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ گناہ کرنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ولا نقول انه يخلد فيها، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وان كان فاسقا بعد ان يخرج من الدنيا مؤمنا، یعنی اگر کوئی شخص فاسق ہے اور مومن کی حالت میں ایمان کی حالت دنیا چلا جاتا ہے، ہم نہیں کہتے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، سزا بھگتے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ ولا نقول ان حسناتنا مقبولۃ وسیئاتنا مغفورۃ، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مومن کی نیکی ضرور قبول ہوتی ہے اور گناہ ضرور معاف ہوتا ہے، جس طرح کہ مرجیہ کا قول، مرجیہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں جب انسان مومن ہو نیک اعمال کرے تو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، اور اگر گناہ کرے تو اس کا گناہ اس کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہتے۔ ولكن نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة ولم يبتلها بالكفر والردة حتى خرج من الدنيا مؤمنا، ہم کہتے ہیں اگر کوئی شخص نیک عمل کرے اور تمام شرائط کے ساتھ کرے، اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہ ہو جو نیک عمل کو فاسد کرتا ہے، اور یہ نیک عمل کو کافر اور مرتد ہو کر ضائع بھی نہ کرے، اسی طرح دنیا سے چلا جائے، فإن اللہ تعالیٰ لا یضیعها، اللہ اس نیکی کو ضائع نہیں کرتے، بل یقبلها منہ، بلکہ اللہ اس نیکی کو قبول فرماتے ہیں۔
وَيُصِيبُهُ عَلَيْهَا، اس پر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُونَ الشِّرْكِ، اور جو بھی انسان کوئی گناہ کرے شرک کے علاوہ، بالکفر، کفر کے علاوہ، وَلَمْ يُتُبْ عَنْهَا، اور توبہ کی بغیر مر جائے، حتی مؤمن فی مشیت اللہ، یہ اللہ کی مشیت کے حوالے ہے۔ ان شاء عذبہ، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے، و ان شاء عنہ، اور چاہے تو اس کو معاف فرما دے، ولم یعذب بالنار اصلا، اور عذاب بالکل نہ دے۔ یعنی اگر کوئی شخص مومن ہے اور پھر گناہ کبیرہ کرتا ہے، بغیر توبہ کے فوت ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے حوالے، اللہ چاہے تو اس کو معاف فرما دے، چاہے تو گناہ پر سزا دے۔ والریاء اذا وقع فی عمل من الاعمال فانه یبطل اجرہ وکذلک العجب، ریا اگر نیک عمل میں آ جائے تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح عجب، خود پسندی، یہ بھی اجر کو برباد کر دیتی ہے۔ والآیات للانبیاء والکرامات للاولیاء حق، نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت پر حق ہے۔ واما التي تكون لاعداء مثل ابلیس وفرعون والدجال مما روی فی الاخبار انه كان ويكون لهم، اور اسی طرح جو اللہ کے دشمن ہیں، ابلیس، فرعون، دجال، کہتے ہیں ان کے لیے جو روایات میں چیزیں آئی ہیں جو خلاف یعنی عام روٹین سے ہٹ کر ہوگی، خرق عادت ہوگی، ان کو کیا کہیں گے؟ لا نسمیہ آیات، ہم ان کو معجزہ نہیں کہتے، ولا کرامات، کرامت بھی نہیں کہتے، ولیکن نسمیہ قضاء حاجاتہم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ان کو چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ وذالک لأن اللہ یقضی حاجات اعدائہ، اور اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اپنے دشمن کی ضرورت بھی پورا فرماتے ہیں۔ استدراج علم، اللہ ان کو ڈیل دیتے ہیں، وعقوبۃ علم، اور اس کا نتیجہ آخرت میں اس کو سزا دیں گے۔ فیغترون بہ ویزدادون طغیانا، انسان دھوکے کے اندر آ جاتا ہے، سرکشی میں آگے بڑھ جاتا ہے، کفر میں آگے نکل جاتا ہے۔ وکل جائز ممکن لا یستحیل، یہ جائز ہے، ممکن ہے، اللہ کیا محال نہیں ہے۔ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ولی کی کرامت ہوتی ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں کبھی ان کے ہاتھ پر روٹین سے ہٹ کر چیز آ جاتی ہے، خرق عادت ہے، نہ اس کو معجزہ کہتے ہیں نہ کرامت کہتے ہیں، وہ چونکہ انہیں گمراہ کرنا ان کی ضرورت تھی، اللہ کی عادت، اللہ دشمن کی ضرورتیں بھی پوری فرماتے ہیں، اور مقصد اللہ کا ان کو ڈھیل دینا ہے، وہ جی بھر کر کفر کر لیں، کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا ورنہ ہم یہ کرتے، ہم یہ کرتے، جو کرنا چاہے کریں، چاہے تو کفر کریں چاہے تو ایمان لیں۔ وَقَانَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا قَبْلَ أَن يَخْلُقَ وَرَازِقًا قَبْلَ أَن يَرْزُقَ، اللہ تعالیٰ جس طرح پیدا کرنے کے بعد خالق ہیں، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھے، جس طرح رزق دینے کے بعد رازق ہے، رزق دینے سے پہلے بھی رازق تھے۔ کل تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں کہ خالق اور رازق ہونا اللہ کی ابدی ازلی صفت ہے، ہمیشہ سے اللہ خالق ہے، صفت خلق کا وجود اور ہے اور اس کا ظہور اور ہے۔ واللہ تعالیٰ یری فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دیدار ہوگا، فیراہ المؤمنون وهم فی الجنہ بأعین رؤوسہم، مومنین جنت میں اللہ کو اس آنکھ سے دیکھیں گے جو سر کے ساتھ لگی ہے، بلا تشبیہ ولا کیفیہ، لیکن بغیر تشبیہ کے، بغیر کیفیت کے، ولا یکون بین و بین خلقہ مسافہ، اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان فاصلے نہیں ہوں گے، بغیر فاصلے کے، بغیر کیفیت کے، بغیر کسی حالت کے مخلوق اللہ کو کیسے دیکھے گی؟ یہ جنت میں سمجھ آئے گی۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ والایمان والاقرار والتصدیق، ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، اصل ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا۔ زبان سے اقرار کب کرنا ہے؟ 3 مرتبہ، ایک مرتبہ پوری زندگی میں کوئی عذر نہ ہو، زبان چلتی ہو تو زبان سے اقرار کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہ رہتا ہو کہ جہاں پتہ نہ چلے مسلمان ہے یہ کافر ہے، اور وہاں اس کو کافر شمار کیا جا رہا ہو، تو اس کے ذمہ فرض ہے اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں مسلمانوں میں کافر نہیں ہوں۔ نمبر 3، جب انسان کے اوپر احکام شریعت جاری کرنے ہوں تو ضروری ہے وہ زبان سے اقرار کرے۔ جب تک کوئی زبان سے کلمے کا اقرار نہیں کرتا، ہم نہیں کہہ سکتے نماز پڑھو، روزہ رکھو، وہ زبان سے کلمے کا اقرار کرے گا تو احکام اسلام جاری ہوں گے۔ وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، اہل سما، اہل ارض کا جو ایمان ہے یہ نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ یعنی ایک ہے ایمانیات، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، نہ ان میں کمی ہے نہ اس میں اضافہ ہے۔ ہاں، جو ایمان کی کیفیت ہے وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ یہ عقیدہ سمجھ آ گیا تو آپ سمجھیں گے امام صاحب کا کوئی عقیدہ قرآن کریم کے خلاف نہیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں زادتہم ایمانا، زادہم ایمانا، کہ ایمان بڑھتا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بڑھتا۔ اللہ کے بندو بات سمجھو،
جو امام سے فرماتے ہیں ایمان نہیں بڑھتا، اس کا معنی ہے ایمانیات میں اضافہ نہیں ہوتا، یعنی جن جن چیزوں پر ایمان اللہ کے نبی کے دور میں ضروری تھا ان چیزوں پر ایمان آج بھی ضروری ہے، ہم ان میں نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں، لیکن کیفیت ایمان کی اچھے ماحول میں بڑھتی ہے اور گندے ماحول میں نیچے آتی ہے۔ والمؤمنون مستوون فی الایمان والتوحید، اور تمام مومن ایمان اور توحید میں برابر ہے، متفاضلون فی الاعمال، اعمال میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ والاسلام هو التسلیم والانقیاد لأوامر اللہ تعالی، کہتے ہیں اسلام وہ اوامر کو تسلیم کرنا اور اللہ کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ فمن طریق اللغت فرق بین الاسلام والایمان، جب لغوی معنی دیکھیں کہ اسلام اور ایمان کا تو اس میں فرق ہے۔ اسلام کہتے ہیں اپنے بدن سے عمل کرنا، اور ایمان کہتے ہیں اپنے دل سے ماننا، تو ظاہر ہے دل سے ماننا اور ہے، عمل کرنا اور ہے، تو لغوی اعتبار سے فرق موجود ہے، لیکن لیکن لا یکون ایمان بلا اسلام، شریعت میں ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں، ولا یوجد اسلام بلا ایمان، اور اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں، بہما کا ظہر والبطن، یہ دونوں ایسے ہیں جیسے پیٹ کے ساتھ ہے، کسی انسان کا پیٹ ختم کر دو تب بھی زندہ نہیں رہتا، پیٹ موجود ہو اور اس کے پیچھے سے آدھی کمر کاٹ دو تب بھی زندہ نہیں رہتا، یہ دونوں چیزیں ایسے ہیں جیسے انسان کی پیٹھ اور انسان کا پیٹ۔ والدین اسم واقع علی الایمان والاسلام والشرائع کلھا، کہتے ہیں دین یہ اسلام پر بھی بولا، ایمان پر بھی بولا جاتا ہے، اسلام پر بھی اور شرائع کاملہ پر بھی، شریعت کامل ہو اس کو بھی دین کہتے ہیں، ایمان ہو اس کو بھی دین کہتے ہیں، اسلام ہو اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، نعرف اللہ تعالی حق معرفتہ کما وصف نفسہ فی کتابہ بجمیع صفاتہ، کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے، اور ہم ایسے اللہ کو پہچانتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن کریم میں اپنی صفات کے ساتھ خود کو بیان فرمایا ہے۔ وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَن يَعْبُدَ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ كَمَا هُوَ أَهْلٌ لَهُ، لیکن کوئی شخص اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے عبادت کا حق ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَهُ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، ہاں لیکن انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے جیسے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں یہاں اچھی طرح بازی نشین فرمانے بظاہر دھوکہ لگ جاتا ہے کہ امام صاحب کیسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے، حالانکہ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ وفات 1031 ہجری نے فیض القدیر شرح الجامع الصغیر میں لکھا ہے کہ وفی الخبر سبحانک ما عرفنا کا حق کا معرفتک، کے بعد آثار میں آتا ہے اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان سکتے جیسے تجھے پہچاننے کا حق ہے۔ تو ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ کوئی انسان اللہ کی جیسے معرفت ہے اس سے پہچانے ممکن نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ہم اللہ کو پہچانتے ہیں جیسے اللہ کی معرفت کا حق ہے۔ اچھی طرح بات سمجھو امام صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وفات 1014 ہجری شرح فقہ پر فرماتے ہیں یہ جو قول ہے نا ما عرفنا کا حق کا معرفتک، کہ ہم تجھے نہیں پہچان سکے جیسے تیری معرفت کا حق ہے، فمبنی علی ان ادراک الذات والاحاطہ بکنہ الصفات لیس فی قدرت المخلوقات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کرنا اور اللہ کی صفات کا احاطہ کرنا یہ بندے کے بس میں نہیں، یہ معنی اس کا کہ ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے، یعنی اللہ کی ذات کا ادراک کرنا اور اللہ کی صفات کا احاطہ کرنا حقیقت سے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں۔ ہاں البتہ اللہ کی عبادت کرنا جیسے عبادت کا حق ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں، یعنی ہم اللہ کو ایسے پہچانیں گے جیسے پہچاننے کا حق ہے، مطلب ایسے پہچانیں گے جیسے اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اللہ کا یہ نام ہے، اللہ کا یہ نام ہے، اللہ کی صفتیں ہیں، یعنی جس طرح بیان فرمایا ہم اسی طرح پہچانیں گے، لیکن جس طرح اللہ نے عبادت کا حکم فرمایا اس طرح عبادت کرنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ کیوں؟ عبادت نام ہے نہایت اعلیٰ درجے کی تعظیم اور کبریائی کا، اللہ تعالیٰ کی جو شان و شوکت اور کبریائی ہے اس کے لائق تعظیم کا نام عبادت ہے، اور خدا کی کبریائی کے مطابق ہم اللہ کی تعظیم کریں یہ بندے کے اختیار میں نہیں، اور اس پر کئی ایک احادیث موجود ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ جس طرح آپ نے اپنی تعریف کی اس طرح میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی موجود ہے۔
وَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْمُحَبَّةِ وَالرِّضَا وَالْخَوْفِ وَالرِّجَاءِ وَالْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ۔ بار بار امام صاحب بات سمجھا رہے ہیں کہ تمام ایمان والے اللہ کی معرفت میں، اللہ پر یقین میں، اللہ پر توکل میں، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ خوف اور امید اور ایمان میں سب برابر ہیں۔ یعنی کیا معنی کہ سب مانتے ہیں اللہ پر یقین کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ معنی برابر ہے۔ بَيَتَفَاوَتُونَ فِيمَا دُونَ الْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، باقی امور میں یعنی ایمان کے علاوہ مختلف اعتبارات سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا۔ واللہ تعالیٰ متفضل علی عبادہ عادل، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل احسان کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ عادل بھی ہیں۔ قد یؤتی من الثواب اضعاف ما یستوجبہ العبد تفضلا منہ، کبھی بندہ جتنا عمل کرتا ہے اللہ اسے کئی گنا زیادہ اجر دیتے ہیں، کیوں؟ اللہ مہربانی فرماتے ہیں۔ وقد یعاقب علی الذنب عدلا منہ، اور کبھی جتنا گناہ کیا اللہ اتنی سزا دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عادل ہے۔ وقد یعفو فضلا منہ، اور کبھی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متفضل ہیں، فضل کرنے والے ہیں۔ وشفاعۃ الانبیاء علیہم السلام حق وشفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنین المذنبین، انبیاء علیہ السلام کی شفاعت برحق ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ایمان والوں کے لیے جو گناہ گار ہیں، وَلِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْهُمْ، اور جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ بھی، المستوجبین العقاب، اور وہ عقاب اور عذاب کے مستحق ہیں، ان کے لیے پیغمبر کی شفاعت ثابت ہے، حق ہے۔ وَوَزْنُ الْإِيمَانِ بِالْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ، قیامت کے دن اعمال کا ترازو پر تلنا یہ برحق ہے۔ میں بتا چکا ہوں قیامت کے دن ایک میزان ہوگا جو بہت بڑا ہوگا، اسی کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے بس اوقات میزان کی جمع موازین استعمال کی ہے آیات کریمہ میں۔ وحوض النبی علیہ السلام برحق حق، اور نبی علیہ السلام کا حوض کوثر یہ برحق ہے۔ والقصاص فی من الخصومات بین الحسنات یوم القیامت حق، دنیا میں جھگڑا کرنے والوں کا قیامت کے دن فیصلہ کرتے وقت نیکیوں کے ذریعے ظالم کے ظلم کا بدلہ چکایا جانا برحق ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُن لَهُمُ الْحَسَنَاتُ، اور اگر ان کے پاس نیکیاں نہ ہوں، فَطَرْحُ السَّيِّئَاتِ عَلَيْهِمْ حَقٌّ جَائِزٌ، تو پھر ان کے گناہوں کو، اللہ اکبر، اگر پھر مظلوموں کے گناہوں کے ان پر ڈالا جانا برحق اور ثابت ہے۔ یعنی دنیا میں کسی شخص نے اگر ظلم کیا ہے تو اس ظالم کی نیکی مظلوم کو دی جائے گی، اور اگر ظالم کے پاس نیکی نہیں ہے تو مظلوم کا گناہ اس ظالم کے اعمال میں ڈال دیا جائے گا، یہ جائز ہے اور برحق ہے۔ والجنت والنار مخلوقتان اليوم لا تفتنیان ابدا، جنت اور جہنم مخلوقات پیدا کی جا چکی ہیں آج بھی، اور یہ دونوں فنا نہیں ہوگی۔ میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ جنت اور جہنم کے فنا نہ ہونے کا معنی یہ ہے، یہ عملاً فنا نہیں ہوں گی لیکن فنا ہو سکتی ہیں، فنا امکانی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فنا عملی کی بھی نفی اور فنا امکانی کی بھی نفی۔ لا تموت الحور العین، حور عین پر بھی موت نہیں آئے گی، کسی حور پر بھی آئے گی، حور عین کا بطور خاص تذکرہ، اس لیے کہ ان میں سب سے افضل یہ۔ ولا یفنی عقاب اللہ تعالی بلا ثواب سرمدا، اللہ تعالیٰ کا عذاب برائے کفار اور ثواب برائے مومنین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی یہدی من یشاء فضلا منہ ویضل من یشاء عدلا منہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل سے ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہے اپنے عدل سے گمراہ کرتے ہیں۔ وَإِذْلَالُ خِذْلَانُهُ، اور اللہ کا گمراہ کرنا اللہ کا رسوا کرنا ہے۔ وَتَفْسِيرُ الْخِذْلَان اللہ يَوْفِقَ الْعَبْدَ إِلَى مَا يَرْضَاهُ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا کرے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے فعل کی توفیق نہیں دیتے۔ وَعَدْلُ مِنْهُمْ، یہ عدل ہے۔ وَكَذَا عُقُوبَةُ الْمَخْذُولِ عَلَى الْمَعْصِيَّةِ، اسی طرح ایسے شخص کو اس کے گناہ کی سزا دینا بھی عین عدل ہے۔ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب انسان اسباب گناہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو گمراہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا عدل ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن نَّقُولَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْلُبُ الْإِيمَانَ مِنَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَهْرًا وَجَبْرًا، ہم قطعاً نہیں کہتے کہ شیطان مومن بندے کا ایمان چھین لیتا ہے جبراً، لیکن ہم کہتے ہیں العبد یدع الایمان، بندہ خود ایمان کو چھوڑتا ہے، فحینئذ یسلب منہ الشیطان، پھر شیطان اس وجہ سے بندے کا ایمان چھین لیتا ہے۔ بندہ چھوڑتا ہے تو شیطان چھینتا ہے، اگر بندہ نہ چھوڑے تو شیطان اس کے ایمان کو نہیں چھینتا۔ وسؤال منکر و نکیر حق قائم فی القبر، منکر اور نکیر کا قبر میں سوال کرنا حق ہے اور ثابت ہے، کئی ایک مرتبہ اس پر بات ہو چکی ہے۔ وإعادة الروح إلى الجسد في قبره حق،
اور جسم میں روح کا لٹایا جانا قبر میں یہ برحق ہے۔ وَزَقْتَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُ حَقٌّ كَائِنٌ لِلْكُفَّارِ كُلِّهِمْ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ، اور قبر کا جھٹکا اور قبر کا عذاب یہ حق ہے، ثابت ہے تمام کفار کے لیے، ہاں البتہ کفار بعض مومنین کے لیے جو نافرمان ہیں ان کے لیے بھی قبر کا جھٹکا ثابت ہے۔ لیکن ذہن نشین فرما لے، ہر وہ شخص جس کو قبر میں جھٹکا لگے اس کا معنی وہ فاسق ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بَكُلُّ شَيْءٍ ذَكَرَ الْفَارسِيَّةَ ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْفَارسِيَّةِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ اسْمُهُ فَجَائِزٌ الْقَوْلُ بِهِ سِوَى الْيَدِ بِالْفَارسِيَّةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ بَرُوحِ خُدَا عَزَّ وَجَلَّ بِلَا تَشْبِیہٍ وَلَا کَیفِیَّۃٍ۔ یہاں امام صاحب نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ عربی زبان کے علاوہ غیر عربی زبان میں ہر وہ لفظ جس کا معنی صرف کوئی عضو ہو اس کا استعمال اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اور جس کو جو عضو کے لیے بھی استعمال ہو اور صفت کے لیے بھی استعمال ہو تو وہاں بطور صفت کے اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ اس کی امام صاحب نے مثال دی ہے کہ جس طرح دست خدا یہ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب کے دور میں فارسی زبان میں دست کا معنی صرف ایک تھا، ہاتھ جو عضو ہے، اس لیے کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ بروئے خدا کہنا جائز ہے، بروئے خدا کا معنی ہے امام اللہ، اللہ کے سامنے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے کہ روح کا معنی چہرہ ہے لیکن روح کا معنی امام آگے بھی آتا ہے۔ لیکن یاد نشین فرما لیں یہ امام صاحب کے دور کی بات ہے، ہماری معلومات کی حد تک آج کے دور میں فارسی زبان میں بھی ایسے حوالے موجود ہے کہ وہاں دست یعنی ہاتھ کا معنی صرف عضو نہیں بلکہ ہاتھ کا معنی طاقت، ہاتھ کا معنی اختیارات اور تعلقات استعمال ہونے لگے ہیں۔ اس پر کئی ایک محاورے موجود ہیں جس کو میں شرح میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ وَلَيْسَ قُرْبُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا بُعْدُ مِنْ طَرِيقِ طُولِ الْمَسَافَةِ وَقَصْرِهَا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہے یا اللہ تعالیٰ بندے سے بعید ہے۔ اللہ قریب ہے یا بعید ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ مسافت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ دور ہے بندے کے قریب ہے، ولیکن علامان الکرامت والحوان، اس کا معنی یہ ہے کہ جب کہتے ہیں اللہ قریب ہے اس کا معنی تو بندے کو عزت دیتے ہیں، جب کہتے ہیں اللہ بعید ہے اس کا معنی اللہ بندے کو رسوا کرتے ہیں۔ والمطیع قریب بلا کیف، اور اطاعت کرنے والا اللہ کے قریب ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ فاصلے کے اعتبار سے قریب ہے بس بغیر کیفیت کے، والعاصی بعید منہ بلا کیف، اور گناہ کرنے والا اللہ سے دور کا معنی یہ نہیں کہ مسافت کے اعتبار سے دور ہے، اس کا معنی کہ وہ اللہ سے دور ہے بغیر کیفیت کے۔ والقرب والبعد والاقبال یقع علی المناجی، یہاں امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو کہتے ہیں نا اللہ قریب ہے یعنی اللہ بندے پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ بعید ہے یعنی اللہ بندے کو رحمت سے دور کرتے ہیں، اسی طرح بندے پر بھی استعمال ہوتا ہے قریب اور بعید کا۔ جب کہتے ہیں بندہ قریب ہے اس کا معنی بندہ عاجزی کرتا ہے، جب کہتے ہیں بندہ بعید ہے اس کا معنی عاجزی نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جِوَارُ فِي الْجَنَّةِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فلاں بندہ ہمسایہ ہوگا، اس کا بھی یہی معنی ہے، ہمسایہ کو معنی نہیں کہ مسافت کے اعتبار سے قریب ہوگا، یہ اس کی یہ صفات ہے جس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ والوقوف بین یدی بلا کیف، اسی طرح قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کا جسم ہے اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کا معنی بندہ اللہ کو حساب دے گا۔ والقرآن منزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوف المصاحف مکتوب، کہتے ہیں قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ وآیات القرآن فی معنی الکلام کلها مستویۃ فی الفضیلہ بالعظمہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم کی تمام آیات کلام کے معنی میں یہ فضیلت اور عظمت میں برابر ہیں۔ ہاں الا ان لبعض فضیلت ذکر و فضیلت مذکور، ہاں بعض آیات ایسی ہیں جن کو بعض دوسری آیات پر فضیلت ہے۔ فضیلت ہونے کی وجہ ایک ہے آیت جو کہ ذکر ہے، ایک ہے آیت میں کیا بیان کیا گیا جو کہ مذکور ہے، تو آیات کو فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر تو افضل ہے ہی، لیکن اس میں مذکور بھی افضل ہے، جس طرح آیت الکرسی ہے جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی کرسی کا ذکر افضل ہے۔ اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جو آیت کے اعتبار سے افضل ہیں لیکن ان میں جو مذکور ہے وہ افضل نہیں ہے، جس طرح کفار کا کسی آیت میں تذکرہ ہو۔ وفضیلت الذکر وفضیلت لأن المذکور فیہ جلال اللہ وعظمتہ وصفاتہ فاجتمعت فیہ فضیلتان، فضیلت الذکر وفضیلت المذکور۔ بل بعض یا فضیلت الذکر فحسب، اور بات آیاتی ہے نہ صرف ذکر یعنی قرآن کی تلاوت آیت کو فضیلت ہے، مثل قصۃ الکفار، جیسے کفار کا قصہ ہے۔ وَلَيْسَ لِلْمَذْكُورِ فِيهَا فَضْلٌ وَهُمُ الْكُفَّارُ، اس میں ذکر کفار کا، کفار کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے
کہ وہ آیات کے جس میں جنت کا، اللہ کا، ایمان والوں کا ذکر ہے، وہ آیات افضل ہیں ان آیات سے کہ جن آیات میں کفار کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس میں ذکر بھی ہے، مذکور دونوں افضل ہیں، وہاں ذکر تو افضل ہے لیکن مذکور کافر وہ افضل نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ كُلُّهَا مُسْتَوِيَّةٌ فِي الْعَظَمَةِ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام نام، اللہ کی تمام صفات یہ عظمت اور فضیلت میں برابر ہے، لا تفاوت بینہما، اس میں کوئی آپس میں فرق نہیں ہے۔ ووالدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مات علی الکفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمان یہ کفر پر نہیں فوت ہوئے بلکہ فطرت پر دنیا سے گئے ہیں۔ ابو طالب بن عمو مات کافرہ، اور ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا لکھا گیا ہے، کہتا ہے یہ کافر فوت ہوا ہے ابو طالب۔ ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا تھے اور حالت کفر میں دنیا سے گئے۔ وقاسم و طاہر و ابراہیم کانوا بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت قاسم، طاہر، ابراہیم تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ وفاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم ان کن جمیعا بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم چاروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ وَإِذَا أُشْكِلَ عَلَى الْإِنسَانِ شَيْءٌ مِّن دَقَائِقِ عِلْمِ التوحید، کہتے ہیں جب کسی انسان پر علم توحید کی باریک بات، علم توحید کی کوئی بات اگر سمجھنے میں دقت پیش آئے تو پھر فَإِنَّهُ يَنبَغِي لَهُ أَن يَعْتَقِدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِندَ اللَّهِ، تو بندے پر لازم ہے اعتقاد رکھے کہ اس کا جو بھی معنی ہے میں اس کو مانتا ہوں، درست ہے اللہ کے یہاں۔ إِلَىٰ أَن يَجِدَ عَالِمًا، ہاں عالم کو تلاش کرے، جب عالم آئے تو اس سے پوچھے اس کا مطلب کیا ہے۔ فَيَسْأَلُهُ وَلَا يَسْأَهُ تَأْخِيرُ الطَّلَب، تو جب عالم مل جائے پھر اسے پوچھے، اور پھر نہ پوچھنا اور پوچھنے میں تاخیر کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلا یوزر بالوقوف فیہ ویکفر ان وقف فیہ، اب انسان اگر عالم ہونے کے باوجود، عالم کے موجود ہونے کے باوجود نہ پوچھے اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہے، اور اگر یہ نہ پوچھے پھر بھی توقف کی بات کرے تو اس کو مسلمان نہیں مانا جا سکتا۔ خلاصہ جب کوئی عالم نہ ملے تو اتنا اعتقاد رکھے میں اللہ کی ذات، صفات، اسماء کو مانتا ہوں، جیسے ہے ویسے ہی مانتا ہوں، بس جب عالم ملے پھر ان سے پوچھیں اللہ کی توحید ذات کیا ہے، صفات کیا ہے۔ وخبر المعراج حق من رده مبتدئ ضال، معراج کی خبر برحق ہے، جو اس کا انکار کرے یہ گمراہ ہے اور بدعتی ہے۔ یہاں یاد رکھ لیں معراج کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو مسجد حرام سے لے کر مدینہ منورہ مسجد اقصی تک ہے، ایک حصہ یہ حصہ ایسا ہے کہ اس کا انکار کرے بندہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے، اور ایک حصہ اس کے بعد آسمان اور اوپر عرش تک ہے جسے معراج کہتے ہیں، تو یہ حصہ ایسا ہے کہ اس کے انکار کرنے سے بندہ مبتدی ہوتا ہے اور فاسق ہو جاتا ہے۔ ایک حصے کے انکار سے دائرہ اسلام سے نکلتا ہے اور ایک حصے کے انکار سے فاسق ہوتا ہے۔ وخروج الدجال و یاجوج و ماجوج، اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، وطلوع الشمس من مغربها، سورج کا مشرق بجائے مغرب سے نکلنا، نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، مسائل علامات یوم القیامہ علی ما برزت بالاخبار الصحیحہ کن کائن، اور تمام علامات قیامت جو کہ احادیث کے اندر آئی ہے سب برحق ہے اور ثابت ہے۔ واللہ تعالی یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں علامات قیامت دو قسم کی ہیں، علامات قیامت صغریٰ، علامات قیامت کبریٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے لے کے حضرت مہدی کی ولادت تک یہ علامات صغریٰ ہیں، حضرت مہدی کے آنے سے لے کر دوسری مرتبہ سور پہنچے جانے تک یہ علامات کبریٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، گھر میں عقائد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔